امریکہ اور اسرائیل کی شدید خواہش تھی اور جنگ کا اولین مقصد بھی یہی تھا کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے اور اپنی مرضی کی قیادت مسلط کر دی جائے، لیکن پہلے دن سے ہی یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ایران میں ایسی کون سی شخصیت ہے جسے امریکہ اور اسرائیل متبادل قیادت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے پہلی دفعہ اس حوالے سے امریکی اور اسرائیلی منصوبے کی اہم تفصیلات شائع کر دی ہیں اور ایک ایسی شخصیت کا نام لے دیا ہے جو خود امریکی اور اسرائیلی عوام کے لیے بھی سب سے بڑا سرپرائز ہے، اور یہ شخصیت سابق ایرانی صدر محمود احمدی نژاد ہیں، جنہیں خبر کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے متبادل لیڈر کے طور پر انسٹال کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد عوامی بغاوت کرائی جائے اور اقتدار احمدی نژاد کو دلوایا جائے۔ اور اس خبر پر سب حیران اس لیے ہیں کیونکہ 2005 سے 2013 تک 8 سال ایران کے صدر رہنے والے احمدی نژاد اپنے دور میں ایک سخت گیر رہنما کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ ایران کی اسلامی حکومت کی نظریات سمیت امریکہ، اسرائیل اور مغرب مخالف پالیسیز سے نہ صرف پوری طرح مطابقت رکھتے تھے بلکہ ماضی کے ایرانی صدور سے زیادہ جارحانہ مزاج رکھتے تھے۔ تاہم صدارت کے آخری سالوں میں احمدی نژاد کے ایران کی مذہبی قیادت سے اختلافات پیدا ہو گئے، لیکن اس سے پہلے صدارت کے زیادہ تر سالوں میں انہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی بھرپور تائید اور حمایت حاصل رہی۔ اسی طرح وہ ایران کی پاسداران انقلاب اور اس کے کمانڈرز کے بھی بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ احمدی نژاد کے ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سے بھی قریبی تعلقات رہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ماضی میں 2005 میں احمدی نژاد کے اچانک ابھرنے کے پیچھے بھی مجتبیٰ خامنائی کا ہی کردار تھا۔ اسی طرح جب 2009 میں احمدی نژاد متنازع الیکشن جیت کر دوسری مدت کے لیے صدر منتخب ہوئے اور ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے تو مجتبیٰ خامنائی اور ان کے قریبی افراد پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے دھاندلی کے ذریعے احمدی نژاد کو الیکشن جتوایا ہے اور وہی مظاہروں کو بھی کچل رہے ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اب یہی احمدی نژاد ایران میں رجیم چینج کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی پہلی چوائس آخر کیسے بن گئے؟ خود مغربی مبصرین اور صحافی بھی اس خبر پر حیران ہیں، سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران جنگ کا ابتدائی مقصد ایران کے سخت گیر سابق صدر محمود احمدی نژاد کو ایران کی قیادت دلوانا تھا۔ جنگ کے پہلے ہی دن ہونے والے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر اور دیگر اعلیٰ حکام شہید ہو گئے تھے۔ کچھ دن بعد صدر ٹرمپ نے عوامی طور پر کہا تھا کہ بہتر ہوگا کہ اگر ایران کے اندر سے ہی کوئی شخص ملک کی باغ ڈور سنبھال لے۔ خبر کے مطابق اب معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس جنگ میں ایک خاص اور حیران کن شخصیت کو ذہن میں رکھ کر داخل ہوئے تھے، اور وہ شخصیت ایران کے سابق صدر احمدی نژاد تھے، جو اپنے سخت گیر نظریات اور امریکہ اور اسرائیل مخالف خیالات کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن خود امریکی حکام کے مطابق رجیم چینج کے تحت احمدی نژاد کو قیادت دلوانے کی اسرائیل کی یہ منصوبہ بندی جلد ہی ناکام ہو گئی، حالانکہ اس بارے میں خود احمدی نژاد سے بھی مشاورت کی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکام اور احمدی نژاد کے ایک قریبی ساتھی کا کہنا تھا کہ جنگ کے پہلے ہی دن تہران میں احمدی نژاد کے گھر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا جس میں وہ زخمی ہو گئے، لیکن اس حملے کا مقصد احمدی نژاد کو نظر بندی سے آزاد کروانا تھا۔ اس حملے میں ان کی جان تو بچ گئی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ حکومت کی تبدیلی کے منصوبے سے بددل ہو گئے۔ اس کے بعد سے وہ عوامی طور پر کہیں نظر نہیں آئے، اور اس وقت ان کے موجودہ مقام اور حالت کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صرف یہ کہنا کہ احمدی نژاد ایک غیر معمولی انتخاب تھے، حقیقت کو بہت کم کر کے بیان کرنا ہوگا، کیونکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی نظر آتی ہے۔ اگرچہ ان کے ایران کی قیادت سے اختلافات بڑھتے جا رہے تھے اور ایرانی حکام نے انہیں سخت نگرانی میں رکھا ہوا تھا، لیکن 2005 سے 2013 تک اپنی صدارت کے دوران وہ اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے جیسے بیانات کے لیے مشہور تھے۔ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے مضبوط حامی تھے، امریکہ کے سخت ناقد اور اندرونی اختلافات کی طاقت سے کچلنے کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ احمدی نژاد کو رجیم چینج کے منصوبے کا حصہ بننے کے لیے کیسے آمادہ کیا گیا ہوگا۔ تاہم یہ کوشش ایران کی مذہبی حکومت کو گرانے کے لیے تیار کیے گئے کئی مرحلوں پر مشتمل اسرائیلی منصوبے کا حصہ تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے جنگ شروع کرتے وقت نہ صرف اپنے مقاصد جلد حاصل کرنے کے امکانات کا غلط اندازہ لگایا، بلکہ دونوں نے ایران میں قیادت کی تبدیلی کے رسکی منصوبے پر بھی کسی حد تک جوا کھیلا۔ یہاں تک کہ اس منصوبے کو خود ٹرمپ کے کچھ مشیر بھی ناقابل عمل سمجھتے تھے۔ خاص طور پر کچھ امریکی حکام احمدی نژاد کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے منصوبے کی کامیابی پر شک کا اظہار کر رہے تھے۔ امریکی حکام جنگ کے ابتدائی دنوں میں اسرائیل کے ساتھ مل کر تیار کیے گئے ان منصوبوں پر بات چیت کرتے رہے، جن کا مقصد ایسے عملی مزاج رکھنے والے شخص کو تلاش کرنا تھا جو رجیم چینج کی صورت میں ایران کی قیادت سنبھال سکے۔ حکام کا اصرار تھا کہ ایسی انٹیلیجنس موجود ہے کہ جس کے مطابق ایرانی حکومت کے کچھ لوگ، جنہیں اگرچہ اعتدال پسند نہیں کہا جا سکتا، مگر وہ امریکہ کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو سکتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت صدر ٹرمپ
امریکی افواج کی جانب سے وینزویلا کے رہنما نکولس مادورو کی گرفتاری کے آپریشن کی کامیابی اور ان کے عبوری جانشین کے امریکہ کے ساتھ تعاون سے بہت خوش تھے، اور یہ ایک ایسا ماڈل تھا کہ جسے بظاہر ٹرمپ دوسرے ممالک پر بھی دہرانا چاہتے تھے۔ حالیہ سالوں میں احمدی نژاد کے ایران کی قیادت سے اختلافات بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایرانی قیادت پر کرپشن کے الزامات لگائے، اس لیے احمدی نژاد کی وفاداریوں کے بارے میں افواہیں گردش کرتی رہی ہیں۔ انہیں کئی صدارتی انتخابات میں نااہل قرار دیا جا چکا ہے، ان کے مشیروں کو گرفتار کیا جاتا رہا ہے، اور ان کی نقل و حرکت تہران کے مشرقی علاقے میں ان کے گھر تک محدود ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ حقائق کہ امریکی اور اسرائیلی حکام احمدی نژاد کو ایران کی نئی حکومت کے ممکنہ لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے، اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ اس جنگ کا مقصد ایران میں رجیم چینج ہی تھا۔ لیکن ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے اراکین کہتے رہے ہیں کہ جنگ کے مقاصد صرف ایران کی جوہری، میزائل اور فوجی صلاحیتوں کو تباہ کرنے تک محدود تھے۔ اب بھی بہت سے سوالات موجود ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ احمدی نژاد کو اقتدار میں کیسے لانا چاہتے تھے، اور اس فضائی حملے کے حالات کیا تھے جن میں وہ زخمی ہوئے تھے۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے اس حملے کا مقصد ان گارڈز کو مارنا تھا جو احمدی نژاد کی نگرانی کر رہے تھے، تاکہ انہیں نظر بندی سے آزاد کرایا جا سکے۔ جنگ کے پہلے دن اسرائیلی حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے تھے، ساتھ ہی وہ شخصیات بھی شہید ہو گئی تھیں جنہیں امریکہ اپنی قیادت کے مقابلے میں مذاکرات کا زیادہ حامی سمجھتا تھا۔ اس وقت ایرانی میڈیا میں ابتدائی اطلاعات یہ بھی تھیں کہ سابق صدر احمدی نژاد اپنے گھر پر ہونے والے حملے میں مارے گئے ہیں۔ اس حملے میں احمدی نژاد کے گھر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، جو ایک بند گلی کے آخر میں واقع تھا، تاہم گلی کے داخلی حصے پر قائم سیکیورٹی پوسٹ تباہ ہو گئی تھی۔ بعد میں ایران کے سرکاری خبر رساں اداروں نے وضاحت کی کہ احمدی نژاد حملے میں بچ گئے ہیں، لیکن ان کے باڈی گارڈز مارے گئے ہیں، جبکہ اصل میں یہ باڈی گارڈز پاسداران انقلاب کے وہ اہلکار تھے جو احمدی نژاد کو اپنی حفاظت اور نظر بندی میں رکھے ہوئے تھے۔ مارچ میں دی اٹلانٹک میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں احمدی نژاد کے نامعلوم ساتھیوں کا حوالہ دے کر بتایا گیا تھا کہ ان کے گھر پر حملے کے بعد انہیں حکومتی قید سے آزاد کر دیا گیا تھا، اور آرٹیکل میں اس کارروائی کو جیل بریک آپریشن قرار دیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل کے بعد احمدی نژاد کے ایک ساتھی نے نیو یارک ٹائمز کو تصدیق کی تھی کہ احمدی نژاد اس حملے کو خود کو آزاد کرانے کی کوشش سمجھتے تھے۔ احمدی نژاد کے ساتھی نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی حکام احمدی نژاد کو ایسا شخص سمجھتے ہیں جو ایران کی قیادت کر سکتا ہے اور ایران کی سیاسی، سماجی اور فوجی صورتحال کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ احمدی نژاد کے ساتھی نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ احمدی نژاد مستقبل قریب میں ایران میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور امریکہ انہیں وینزویلا کی ڈیلسی روڈریگز جیسا سمجھتا ہے، جو نکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد وینزویلا پر حکمرانی کر رہی ہیں اور امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اپنی صدارت کے دوران احمدی نژاد نہ صرف اپنی سخت گیر پالیسیوں بلکہ کچھ انتہائی بنیاد پرست مذہبی بیانات کے لیے بھی مشہور تھے، جیسے ان کا ہولوکاسٹ سے انکار کرنا۔ رپورٹ کے مطابق احمدی نژاد کے دور میں ایران نے یورینیم کی افزودگی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ 2007 کی ایک امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایران نے سالوں پہلے ایٹمی ہتھیار بنانے کا کام روک دیا تھا، لیکن جوہری ایندھن کی افزودگی جاری رکھی ہوئی ہے، جسے مستقبل میں ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد احمدی نژاد بتدریج ایران کی مذہبی حکومت کے ناقد بن گئے، یا کم از کم سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے اختلافات رکھنے لگے۔ 2017، 2021 اور 2024 میں انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار ایران کی گارڈین کاؤنسل نے انہیں نااہل قرار دے دیا۔ احمدی نژاد نے اعلیٰ ایرانی حکام پر کرپشن اور بد انتظامی کے الزامات لگائے اور حکومت پر تنقید بھی کرنے لگے۔ اگرچہ وہ کبھی کھلے عام باغی نہیں بنے، لیکن ایرانی حکومت نے انہیں عدم استحکام پیدا کرنے والا ممکنہ فیکٹر سمجھنا شروع کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق اس دوران مغرب کے ساتھ احمدی نژاد کے تعلقات بھی مبہم رہے۔ 2019 میں نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں احمدی نژاد نے صدر ٹرمپ کی تعریف کی تھی اور ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی بات کی تھی۔ احمدی نژاد نے کہا تھا کہ مسٹر ٹرمپ ایک مین آف ایکشن ہیں، وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں اور اسی لیے فائدے اور نقصان کا حساب لگا کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے طویل مدتی فائدے اور نقصان کا حساب لگائیں۔ رپورٹ کے مطابق احمدی نژاد کے قریبی افراد پر مغرب کے ساتھ حد سے زیادہ قریبی تعلقات رکھنے یا حتیٰ کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزامات بھی لگے۔ ان کے سابق چیف آف اسٹاف اسفندیار رحیم پر 2018 میں مقدمہ چلایا گیا اور ایرانی جج نے کھلے عام ان کے برطانوی اور اسرائیلی خفیہ اداروں سے روابط کے بارے میں سوال اٹھایا، جسے ایرانی سرکاری میڈیا نے نمایاں طور پر نشر بھی کیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ چند سالوں میں احمدی نژاد نے ایران سے باہر کئی دورے کیے ہیں، جن سے قیاس آرائیاں مزید بڑھ گئیں۔ 2023 میں وہ گوئٹیمالا گئے تھے اور 2024 اور 2025 میں انہوں نے ہنگری کا دورہ کیا تھا، اور ان دونوں ممالک کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں۔ اور اس وقت ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربن کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ تاہم احمدی نژاد گزشتہ جون میں ایران پر اسرائیلی حملوں سے کچھ دن پہلے ہی
ہنگری سے واپس آئے تھے، اور جب ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تو احمدی نژاد نے خود کو لو پروفائل رکھا اور سوشل میڈیا پر صرف چند بیانات جاری کیے، اور یہ صورتحال ایرانی سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی، کیونکہ احمدی نژاد ایک ایسے ملک کے ساتھ جنگ کے بارے میں نسبتاً خاموش نظر آ رہے تھے جسے وہ طویل عرصے سے ایران کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ابتدا میں اسرائیل نے تصور کیا تھا کہ جنگ کئی مراحل میں آگے بڑھے گی۔ دو اسرائیلی دفاعی حکام کے مطابق منصوبے میں امریکہ اور اسرائیل کے فضائی حملے، ایران کی اعلیٰ قیادت کا قتل اور کردوں کو ایرانی افواج کے خلاف متحرک کرنا شامل تھا۔ اس کے بعد اسرائیلی منصوبے کے مطابق ایرانی عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے انفلوئنس کیمپینز چلائی جانی تھیں، جس سے ایران میں سیاسی استحکام پیدا ہونا تھا اور یہ تاثر بننا تھا کہ حکومت اپنا کنٹرول کھو رہی ہے۔ تیسرے مرحلے میں شدید سیاسی دباؤ اور اہم تنصیبات کی تباہی کے دباؤ کی وجہ سے حکومت گر جاتی اور پھر اسرائیلی حکام کے بقول ایک متبادل حکومت قائم کی جاتی، لیکن فضائی حملوں اور ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کے علاوہ اسرائیلی منصوبے کا زیادہ تر حصہ اسرائیل کی اپنی امیدوں کے مطابق پورا نہیں ہو سکا، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایرانی نظام کی مضبوطی اور اپنی مرضی مسلط کرنے کی صلاحیت کے حوالے سے امریکی اور اسرائیلی حکام نے شدید غلط اندازہ لگایا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ کے حوالے سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان اینا کیلی سے بھی رابطہ کیا اور ایران میں حکومت کی تبدیلی کے منصوبے اور احمدی نژاد کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابتدا ہی سے صدر ٹرمپ نے آپریشن ایپک فیوری کے مقاصد واضح کر دیے تھے، جن میں ایران کے بیلسٹک میزائلز تباہ کرنا، ایرانی تنصیبات تباہ کرنا، ایرانی نیوی کو ڈبونا اور ایران کے پراکسی نیٹ ورک کو کمزور کرنا شامل تھا۔ امریکی فوج نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں یا ان سے بھی بڑھ کر کامیابی حاصل کر لی ہے، اور اب ہمارے مذاکرات کار ایسا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ایران کی جوہری صلاحیتوں کا خاتمہ کر دے، جبکہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ترجمان نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے خود احمدی نژاد کا موقف سامنے آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔